اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک اور رمضان ہم پانے والے ہیں۔ رمضان بڑی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ ہماری ایمان کی تازگی کا سامان لاتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں جو گناہ آلود رہی اور جو تساہل و تغافل ہم برتتے رہے، ان سب سے پلٹنے کا، پاک صاف ہونے کا اور ایک نئی زندگی پانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن مجید سے، یہ بات ہمیں معلوم ہے۔ قرآن نے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ایک ایسی رات جو بڑی بابرکت اور مقدس رات اسلام سے پہلے بھی مانی جاتی تھی۔ اس رات میں وحی کی شروعات ہوئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر سوئے قوم آئے اور اس قوم کو جگانا شروع کیا، انہیں دعوت دینی شروع کی، انہیں بتانا شروع کیا کہ تمہاری زندگی کا اصل پرابلم کیا ہے۔ کرکس آف دا پرابلم یہ ہے کہ تم نے اپنے پیدا کرنے والے کو فراموش کر دیا۔ تمہیں اپنی زندگی میں خواہشات نفس کی تو رہنمائی مل رہی ہے، لیکن ڈیوائن گائیڈنس سے تمہاری زندگیاں خالی ہیں۔ زندگی کے کتنے مسائل ہیں، کتنی گتھیاں ہیں جو سلجھ نہیں پا رہی ہیں، اور اسے سلجھانے کے لیے خدا جو ہمارا خالق ہے اس کے کلام سے اسے سلجھایا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے اسے فراموش کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعوت کی شروعات کی تو کچھ لوگوں نے قبول کیا اور کچھ لوگ آپ کے مخالف بن گئے۔ اس طرح سے یہ دعوت ایک تحریک میں بدل گئی، ایک موومنٹ میں بدل گئی، اور یہ کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹول کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کے خیالات کے ساتھ مباحثہ کیا، مجادلہ کیا، اور بتایا کہ تمہاری جو راہ ہے وہ بہت کھوٹی ہے، تم جس راستے پر چلے جا رہے ہو یہ راستہ تمہارے لیے تباہی کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک یہ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کو آپ نے آخری شکل میں ہمارے سامنے چھوڑ دیا۔ یہ قرآن رہنمائی کرتا رہا، وقفے وقفے سے تحریک کے ہر مرحلے میں لوگوں کے سوالات کا جواب دیا گیا، لوگوں کے اعتراضات کو رفع کیا گیا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیریس کوشچنز بھی کرتے تھے، کچھ نان سیریس کوشچنز بھی کرتے تھے، سب کا جواب دیا گیا، اور جو لوگ ایمان لاتے چلے گئے ان کی رہنمائی کی گئی، ان کے اخلاق کو پاک صاف کرنے کا انتظام کیا گیا۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے بہت سے مناظر پیش کیے گئے۔ اس دنیا میں ایک اچھی معاشرتی زندگی، ایک اچھی سیاسی زندگی، ایک اچھی سماجی زندگی کے اصول بتا دیے گئے اس کتاب کے اندر۔ ہر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کا اتنا حصہ سناتے تھے جتنا نازل ہوا تھا، اور حضرت جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے رہے۔ جتنی آیتیں نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین کو بلاتے اور کہتے کہ آج یہ آیتیں اتری ہیں، اس کو لکھ لو اور اس کو فلاں صورت میں رکھو، اور فلاں صورت کو فلاں صورت کے بازو میں رکھو۔ اس طرح سے نزول کے زمانے ہی میں اس قرآن کا کمپائلیشن شروع ہو گیا، اس کی تدوین کا کام شروع ہو گیا،
اور آخری رمضان المبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو قرآن سنایا، جبرائیل نے 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور جس شکل میں قرآن ہمارے پاس دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اسی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ جو نسخہ ہے، یہ جو مصحف ہم رکھتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پرنٹڈ نہیں، بعد میں اسے پرنٹ کیا گیا، اسے کمپائل کیا گیا، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے قلوب میں قرآن جس ترتیب کے ساتھ جمع تھا اسی ترتیب کے ساتھ بعد میں یہ شائع ہوا۔ لوگ لکھتے تھے اسی زمانے میں، پتوں پر لکھتے تھے، ہڈیوں پہ لکھتے تھے، پیپرز میں لکھتے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اکرمہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، اور کچھ دن حضرت علی نظر نہیں آئے تو حضرت ابوبکر نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہ کیا تم ناراض ہو گئے ہو کہ نظر نہیں آتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میرا ارادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جس ترتیب میں چھوڑ کر گئے اسے میں اسی ترتیب میں مرتب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سراہنا کی اور کہا کہ سنو علی، سوائے نماز کے کسی اور کام کے لیے چادر نہ اوڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یکسو ہو جاؤ اس کام کے لیے۔ اس طرح کی باتیں ہمیں روایتوں میں ملتی ہیں۔ ایک اور روایت جو ملتی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے۔ جنگ یمامہ میں بہت سے لوگ شہید ہوئے جس میں کئی حافظ قرآن تھے۔ حضرت عمر کو تشویش ہوئی کہ لوگ قلوب میں قرآن کو رکھ کر اگر شہید ہو جائیں گے تو آئندہ نسلوں تک ہم قرآن مجید کو کیسے پہنچائیں گے؟ تو حضرت عمر نے مشورہ دیا حضرت ابوبکر کو کہ قرآن کے کمپائلیشن کا کام شروع کیا جائے گورنمنٹ کی سطح پر۔ ان روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر اس کے لیے کنونس نہیں تھے، لیکن بعد میں 2-3 دن کے بعد ان کو اطمینان ہو گیا اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا کمشنر بنایا، ایک کمیٹی بنا دی اور لوگوں سے کہا کہ جن جن کو یاد ہے وہ آئیں اور قرآن کو سناتے چلے جائیں، اور اسے لکھا جاتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں کتابی شکل میں قرآن کو محفوظ کر لیا گیا۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ گزرا، حضرت عثمان کے زمانے میں چونکہ اسلام بہت دور تک پھیل گیا تھا، لوگ اس کی قرأت میں اختلاف کرتے تھے، تو حضرت عثمان نے اسے سرکاری کاپیاں بنائی اور مختلف دارالخلافہ میں، مختلف جو کیپٹل سٹیز تھے وہاں بھیج دی اور کہا کہ اسی ترتیب کے ساتھ اور اسی پروناؤنسیشن کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اس سے جامع القرآن جو کہا جاتا ہے، امت کو ایک قرآن پر انہوں نے جمع کیا۔ حضرات، یہ کتاب اس کے بعد ہم تک پہنچی ہے۔ قرآن کا فہم اس کے سلسلے میں رمضان المبارک میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن تو ہمارے پاس پہنچ گیا، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، رمضان میں ہم اس کی سماعت بھی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ثواب کی کتاب ہے؟ نہیں، یہ کتاب انقلاب بھی ہے۔ کیا یہ صرف تلاوت کی کتاب ہے؟ نہیں، کتاب تلاوت کے ساتھ یہ کتاب ہدایت بھی ہے۔ کیا صرف یہ کتاب اجر ہے؟ نہیں، کتاب اجر کے ساتھ کتاب امر بھی ہے۔ یہ دنیا کو سیدھا کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے جو شاہراہ دکھاتی ہے، راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اس قرآن کا فہم جب تک امت کے اندر تھا، امت عروج پر تھی، اور جب سے ہم نے قرآن مجید پر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، اس سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا، اس سے زندگی کے نئے نئے مسائل کے لیے راہ تلاش کرنا، حل تلاش کرنا چھوڑ دیا، اس کے بعد سے ہم مغلوب ہوتے چلے گئے۔ آج بھی ہمارے لیے عروج کا یہی راستہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف لوٹیں اور اسے پکڑیں اور اس کے ذریعے سے دنیا پر چھا جائیں۔ یہ انقلابی کتاب ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا حصہ کتاب کی اس حیثیت کو فراموش کر چکا تھا۔ اب دھیرے دھیرے یہ شعور آ رہا ہے۔ فہم قرآن کے سلسلے میں پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس رمضان المبارک میں ہم اس سے ہدایت پانے کا سامان کریں۔ دوسری بات یہ ہمیں یاد رہے کہ یہ کتاب علوم کا معدن ہے، مخزن ہے، مائن ہے، اس کے اندر علوم کا خزانہ اس کے اندر موجود ہے، رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، لیکن ہسٹری کے سلسلے میں جتنی رہنمائی اس میں ملتی ہے
وہ باہر کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن سائنس کی بنیادی باتیں اس کے اندر بیان کی گئیں. یہ ایسٹرو فزکس کی کتاب نہیں ہے، لیکن ایسٹرو فزکس کے سلسلے میں کائنات کیسے کام کرتی ہے اس کے سلسلے میں بہت سی باتیں اس کے اندر ملیں گی. یہ اینتھروپولوجی کی کتاب نہیں ہے، یہ سوشیولوجی کی کتاب نہیں ہے، لیکن سماجیات پر بھی یہ اس کتاب کے اندر بحث ہے. بتایا گیا کہ سماج کو صحت مند خطوط پر کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. فہم قرآن کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ کتاب علوم کا خزانہ ہے. ایک اور بات فہم قرآن کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کتاب نے زندگیوں کو بدلا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو بدلا. اس کی سب سے بہترین شہادت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ تقریر ہے جو انہوں نے نجاشی کے دربار میں کی، اور اس میں بتایا کہ ہم کون تھے. عرب کے لوگ، ہم جاہل تھے، ہم اجڑ تھے، ہم گنوار تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، ہم اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ شادی کر لیتے تھے، ہم عورتوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. پوری کنڈیشن انہوں نے بتائی کہ عرب کی کیا صورتحال ہے. پھر ہمارے درمیان ایک آدمی اٹھا، اس کی زندگی پاک صاف تھی، اس نے اعلان کیا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اس نے ہم کو ایک کلام سنایا، پھر اس کے بعد ہماری زندگیاں بدل گئیں. آج ہم پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں، حرام کھانا نہیں کھاتے، ہم اپنی ماؤں کا احترام کرتے ہیں، ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. بہت سی باتیں انہوں نے بتائیں. یہ کتاب چینج لاتی ہے، تبدیلی لاتی ہے. سوال یہ کہ میں اور آپ کئی بار رمضان ہم پر سے گزر چکا، کئی بار ہم پڑھ چکے، کیا واقعی ہماری زندگیوں میں بھی قرآن تبدیلی لاتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس رمضان میں ہم کوشش کریں کہ قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے. قرآن علوم کا خزانہ، جیسے میں نے کہا کہ تو کیا اس کتاب کے ذریعے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا؟ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، تو کیا ہم نے اپنی زندگی کے لیے اس سے ہدایت لی کہ کیسے بیوی کے ساتھ سلوک کریں، کیسے بچوں کے ساتھ سلوک کریں، کیسے بزنس کریں، کیسے پارٹنرشپ کریں کسی کے ساتھ، زندگی کے دیگر امور کے سلسلے میں؟ تو یہ رمضان آیا ہے تاکہ ہم اس کتاب سے ہدایت پائیں، اس کتاب سے ہم اپنے علم کی سطح بلند کریں، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بدلیں. حضرات، اس کتاب کو سمجھنے کی بہت سی باتیں ہیں، بہت سے اصول ہیں. آج بنیادی طور پر میں آپ کو کچھ باتیں عرض کروں گا، اور کل سے انشاءاللہ ایک پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے. عام طور پر ایک پارہ پڑھا جاتا ہے، بعض لوگ اور ترتیب میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک ایک پارے کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کل سے بیان کیا جائے گا. اس سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہم سمجھ لیں. قرآنی فہم کے سلسلے میں ذرا اس کے آرڈر پر ہم نگاہ ڈالیں. قرآن کس آرڈر میں کمپائل ہوا ہے، قرآن کی تدوین کس ترتیب میں ہوئی ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بہت سی وہ صورتیں جو مکے میں نازل ہوئیں، ان صورتوں کو اٹھا کر آخری پارے میں رکھ دیا گیا، اور جو صورتیں بعد میں نازل ہوئیں مدینے میں، ان صورتوں کو سامنے رکھا گیا ہے. کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ سورہ فاتحہ تو مکی صورت ہے جو پہلی صورت ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ مدنی ہے، آل عمران مدنی ہے، نساء اور مائدہ مدنی صورتیں ہیں. پھر نساء اور مائدہ کے فوراً بعد مکی آیتیں شروع ہو جاتی ہیں، مکی صورتیں شروع ہو جاتی ہیں. انعام اور اعراف دو صورتیں مکی آئیں، پھر مدنی شروع ہوتی ہیں. تو یہ مکی مدنی کا کمبینیشن کیوں کیا گیا؟ اس پر غور کر لیں تو 30 دن ہم جو بات کریں گے اس کی بنیاد یہ ہے. کتابوں کو کمپائل کرنے کے بہت سے آرڈر ہوتے ہیں. ایک آرڈر ہے کرونالوجیکل آرڈر. کرونالوجی کہتے ہیں تاریخی ترتیب کے ساتھ بعض کتابوں کو مرتب کیا جاتا ہے. جیسے ہسٹری کی کتاب ہے تو BC سے سبجیکٹ شروع ہوں گے، پھر اس کے بعد فرسٹ AD کا شروع ہوگا، تو پہلی صدی میں کیا ہوا، دوسری صدی میں کیا ہوا، تیسری صدی میں کیا ہوا، اس طرح سے لکھتے لکھتے 20ویں صدی 21ویں صدی تک مورخ آئے گا. اس کتاب کے اندر کرونالوجی بہت امپورٹنٹ ہے. قدیم باتوں کو پہلے بیان کیا جائے گا، جدید باتوں کو کتاب کے آخری حصے میں آپ دیکھ پائیں گے. اسی طرح سے ایک اور آرڈر ہے، وہ ہے پروگریسو آرڈر.
سائنس کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے کچھ اصول بیان کیے جائیں گے، پھر اس اصول کی بنیاد پر کائنات کیسے چلتی ہے، پھر نئے انوینشنز کیسے ہوئے، اس میں پروگریشن آپ دیکھیں گے۔ فقہ کی کتاب دیکھیے، کوئی بھی کتاب نکال لیں تو پہلے طہارت کا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی مومن ہونے کے بعد سب سے پہلا فرض اس کے لیے نماز ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کے لیے ناپاکی کا بیان سمجھنا ضروری ہے، تو ناپاکی کا بیان شروع ہوگا، اس کے بعد وضو اور تیمم اور غسول کا مسئلہ آئے گا، پھر نمازوں کی بات آئے گی، پھر نمازوں میں بھی 5 وقت کی نمازوں کے بعد چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز اور بہت سی نمازوں کو اس کے چیپٹر میں آخر میں رکھا جائے گا۔ پروگریسو آرڈر کہتے ہیں۔ ایک اور آرڈر ہے، وہ ہے سیکوینشل آرڈر، ایک سیکوینس میں رکھا جاتا ہے، جیسے کہ گرامر کی کتاب ہے۔ پہلے جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ جملہ اسمیہ کیا ہے، جملہ فعلیہ کیا ہے، تب تک آپ آگے کی بڑی چیزیں آپ سمجھ نہیں سکتے۔ صفت موصوف کیا ہے، مضاف مضاف الیہ کیا ہے، کانا آنے سے کیا ہوگا، انا آنے سے کیا ہوگا، یا اردو گرامر لے لیں تو اس میں بھی پریپوزیشنز کب آنے چاہیے، اور اسمیہ جملے اور فعلیہ جملے اور بہت سی چیزوں کا بیان اس میں آئے گا، تو سیکوینشل آرڈر ہوگا۔ اسی سیکوینس میں آپ کو زبان کو سمجھنی پڑے گی۔ ایک اور آرڈر ہے، وہ ہے الفابیٹک آرڈر۔ آپ ڈکشنری کھولیں گے تو ABCD کے حساب سے آپ دیکھیں گے مضمون کو، یا آپ انسائکلوپیڈیا کھولیں گے تو اس میں بھی ABCD کے حساب سے آپ مضمون کو تلاش کریں گے، الفابیٹک آرڈر ہے۔ ایک آرڈر ہوتا ہے رینڈم آرڈر، جیسے کافی ٹیبل بکس ہوتے ہیں، ریڈر ڈائجسٹ ہے، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کسی دن کوئی سیاسی موضوع پہلے چیپٹر پر آ جائے گا، کسی دن جو ہے کوئی سروے آ جائے گا، کسی دن کوئی طب کی بات آ جائے گی، اس میں کوئی آرڈر ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو دنیا کی کتابوں میں جو آرڈر آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی آرڈر قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، انٹائرلی ڈیفرنٹ آرڈر ہے۔ ایک ہے آرڈر آف ریویلیشن، جس طرح سے قرآن کی آیتیں ریویل ہوئی ہیں، اور ایک ہے آرڈر آف کمپائلیشن، جس طرح سے قرآنی سورتوں کو مرتب کیا گیا ہے۔ تو ایک ہے تدوینی ترتیب، ایک ہے نزولی ترتیب۔ نزولی ترتیب الگ ہے، تدوینی ترتیب الگ ہے۔ نزولی ترتیب دعوت کے لحاظ سے ہے، نزولی ترتیب مخاطب کے لحاظ سے ہے، نزولی ترتیب اسلامک موومنٹ کی جیسی جیسی ضروریات تھیں اس طرح سے وہ ترتیب ہے۔ تدوینی ترتیب، اب ایک امت وجود میں آ گئی، امت کا ایک مشن ہے، امت کے حوالے ایک کتاب دیتے ہوئے امت کو اس کا کام بتایا گیا، اور آگے چل کر یہ کام کیسے انجام دیا جانا چاہیے ترتیب کے ساتھ سمجھایا گیا۔ تو اب ایک دوسرے آرڈر کی ضرورت تھی، تو نزولی ترتیب دعوت کی ضرورت تھی اور تدوینی ترتیب امت کی ضرورت ہے۔ دو الگ الگ ترتیبیں ہیں۔ پہلی ترتیب تو اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، نزولی ترتیب، البتہ تدوینی ترتیب موجود ہے، جس میں مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی صورتوں کا کمبینیشن پایا جاتا ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت کو دریافت کیا۔ اس سے پہلے بھی اور بہت سے لوگوں نے اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ماضی قریب میں فکر فراہی جسے کہتے ہیں، امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت ہی واضح انداز سے سمجھایا۔ 7 ڈسٹنکٹ گروپس قرآن میں پائے جاتے ہیں۔ قرآن کے 30 پاروں کو آپ دیکھیں گے تو اس کو 7 بڑے بڑے گروپس میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہر گروپ کا ایک سینٹرل تھیم ہے، ہر گروپ کا ایک مرکزی عمود ہے، ہر گروپ کی ساری آیتیں اور ساری باتیں ایک تھیم کے اطراف گھومتی ہیں۔ جب یہ تھیم ختم ہوتا ہے تو دوسرا گروپ شروع ہوتا ہے۔ اس دوسرے گروپ میں ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، ایک پیوٹل پوائنٹ ہے، ایک اس کا عمود ہے، پیک ہے، اسی کے اطراف یہ دوسرا گروپ جو گھومتا ہے، ہر آیتیں اسی سے متعلق ہیں۔ پھر تیسرا گروپ، تو یہاں ایک چیپٹر ہے، یہاں ایک موضوع ہے، پھر ایک اور نیا موضوع شروع ہو جائے گا۔ اس طرح سے 7 الگ الگ گروپس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پین پیپر ہے تو نوٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس قرآن شریف موجود ہے تو اس کے آخر میں انڈیکس میں جائیں اور قرآنی صورتوں کی ترتیب کو اس طرح سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ پہلا گروپ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور مائدہ، 5 سورتوں پر مشتمل ہے، جس میں ایک مکی ہے اور 4 مدنی ہیں۔ اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں سے جنہیں قیادت ملی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا، بنی اسرائیل کو معزول کیا،
نصارہ کو معزول کیا، ڈسمس کر دیا. ایک نئی امت کو اللہ تعالیٰ نے تقرر فرمایا، امت مسلمہ کو، اور اس کے ذمے ایک نئی شریعت دی. یہ پورے 5 سورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک پوری نئی شریعت ہے. سورہ بقرہ میں بھی شریعت کے مباحث ہیں، سورہ نساء میں بھی شریعت کے مباحث ہیں، سورہ مائدہ کے اندر بھی شریعت کے مباحث ہیں، سورہ آل عمران میں بھی کچھ ہیں. تو اس طرح سے یہ پہلا جو گروپ ہے یہ بنی اسرائیل کی معزولی، ایک نئی امت کی تقرری، اور اس امت کو ایک نئی شریعت کی حوالگی کا تذکرہ ملے گا. پھر اس کے بعد اس گروپ کو چھوڑ کر دوسرے گروپ میں آئیے. مائدہ کے بعد سورہ انعام، یہ مکی ہے. انعام، اعراف، انفال اور توبہ، اس میں 2 مکی ہیں، 2 مدنی ہیں. 4 سورتوں پر مشتمل ایک دوسرا گروپ ہے. اس گروپ کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک امت اور تھی جسے امام ہونے کا خیال تھا، اسے زعم تھا، وہ تھے قریش. ان کو معزول کیا گیا، بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم کا نام تو تم لیتے ہو لیکن ان کی ملت پر تم نہیں ہو. ملت ابراہیمی اگر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر اگر کوئی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتی ہیں، ان کے صحابہ ہیں. تو اس میں قریش کو ڈسمس کر کے نئی امت کو تقرر کیا. پھر تیسرے گروپ میں آپ جاتے ہیں تو سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے یہ گروپ. سورہ یونس سے چل کر سورہ مومنون تک 14 مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی صورت ہے سورہ نور. یہ پورا ایک تیسرا گروپ ہے. اس تیسرے گروپ کا سینٹرل جو تھیم ہے وہ کشمکش ہے. تم کو اللہ نے قیادت کے منصب پر فائز کیا اور قائدانہ رول جب پلے کرو گے، دنیا میں جب تم رہنمائی کا کام کرو گے تو اس وقت کشمکش شروع ہو جائے گی، نظریاتی کشمکش ہو جائے گی، اور لیول کے بھی کشمکش شروع ہو جائیں گے. لوگ ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیں گے، لوگ کوشچن کرنا شروع کر دیں گے، لوگ بدنامی کرنا شروع کریں گے. اور وہ ساری باتیں حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان سب کے سیرتوں سے اور مختلف انبیاء کی سیرتوں سے بتایا گیا کہ دنیا میں ہر نبی جو آئے انہیں کشمکش کرنی پڑی، اور اس کے بعد ان کی قوم میں سے کچھ حصہ ایک طبقے نے مانا، ایک طبقے نے نہیں مانا. سورہ نور کشمکش کی انتہا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 5 اور 6 سن ہجری کا زمانہ سب سے ٹفسٹ زمانہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس زمانے میں کس طرح سے لوگوں نے کشمکش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان کیا، کتنا سائیکالوجیکل ٹارچر دیا، یہ سب چیزوں کا تذکرہ ملے گا. سورہ نور پر آ کر یہ گروپ کشمکش والا گروپ ختم ہو جاتا ہے. چوتھے نمبر پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کشمکش کی تاریخ کہاں سے ہے؟ تو بتایا کہ ہر رسول کو یہی کرنا پڑا. تو کنسپٹ آف پروفٹ ہوڈ، رسالت کا تصور چوتھے گروپ میں آتا ہے. 4تھ گروپ رسالت کا گروپ ہے. سورہ فرقان سے یہ گروپ شروع ہوتا ہے. سورہ سجدہ 8 مکی صورتیں ہیں اور اس کے بعد ایک مدنی صورت ہے سورہ احزاب، رسالت والا تصور. تو سورہ فرقان میں بتایا گیا کہ جب بھی رسول آیا لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کون رسول ہے جو بازار میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے؟ رسول تو وہ ہونا چاہیے جس کے جلو میں فرشتے ہوں اور کوڑے لے کر وہ چلیں، لوگوں کو بتائیں کہ سیدھے راستے پر چلو، یہ اللہ کا رسول ہے. اور رسول ایسا ہو کہ اس کے کہنے پر اگر سامنے کی پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے تو سونے کا ہو جائے. یعنی چھومنتر کرنے والا ایسا کوئی تصور تھا رسول کا؟ نہیں، رسول عام انسانوں میں سے ہوتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ اسے منتخب کرتا اور اس کے ذریعے سے رہنمائی کرتا تھا. رسالت کا پورا گروپ ختم ہوتا ہے سورہ احزاب پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات اس صورت میں بیان کی گئی. آپ آخری رسول ہیں، اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے. آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے اور فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی ان پر درود بھیجو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت سی خصوصیات ہیں جن میں تعدد ازواج کے سلسلے میں بھی جو ریلیکسیشن ہے اس کا تذکرہ آیا. آپ کی ازواج مطہرات کو مسلمانوں کی مائیں قرار دیا گیا، امہات المومنین. آپ کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ بیان کیا گیا سورہ احزاب میں. یہ گروپ سورہ فرقان سے سورہ احزاب تک رسالت والا گروپ ہے. رسول کیا کام انجام دیتے تھے؟ کیا میسیج تھا ان کا؟ ان کا سب سے پرائمری میسیج تھا توحید. اس توحید کے میسیج کو سورہ سبا سے شروع کیا گیا. سورہ احقاف تک 13 صورتیں مکی ہیں. اس کے بعد 3 مدنی صورتیں، سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات. تو
13 مکی صورتوں کے بعد 3 مدنی صورتیں اس مضمون کو مکمل کرتی ہیں، توحید کے مضمون کو۔ سورہ سبا آپ پڑھ لیجئے، فاطر پڑھ لیجئے، آسمان و زمین کی بے شمار نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور کہا کہ یہ نشانیاں ایک ایک کائنات کا ایک ایک جز، کائنات کا ایک ایک کنکر، کائنات باغ کا ایک ایک پتا، ایک ایک پھول، ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے جو قادر مطلق ہے، حکیم ہے۔ اس کی صنائی دیکھو، اس کی کاریگری دیکھو، اس کے ڈیزائن کو دیکھو اور اس کے اندر پوشیدہ حکمتوں کو دیکھو۔ ان صورتوں میں توحید کا مضمون یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نبیوں کی ایک دعوت یہ تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کے بعد ایک پرماننٹ زندگی آنے والی ہے، آخرت۔ تو اس موضوع کو لیا گیا سورہ قاف سے۔ سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک 7 مکی صورتیں ہیں اور سورہ حدید سے سورہ تحریم تک 10 مدنی صورتیں ہیں۔ حدید سے تحریم تک 10 مدنی صورتیں۔ قاف سے شروع ہو کر تحریم پر یہ گروپ ختم ہوتا ہے۔ یہ آخرت والا گروپ ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ آخرت کی زندہ تصویریں پیش کی گئی ہیں، حرکی تصویریں پیش کی گئیں، لائیو سین پیش کیے گئے۔ آخرت میں کیا کچھ ہوگا، دنیا کی تباہی کیسے ہوگی، کائنات کی تباہی کیسے ہوگی، لوگوں کو کیسے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، لوگ کیسے بھاگیں گے کشاں کشاں خدا کی طرف، جنت کا کیا منظر ہوگا، جہنم کا کیا منظر ہوگا، اور جو اس نظریے کو مان لیں گے آخرت کے، ان کی زندگیاں، ان کا معاشرہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ موضوع ہے چھٹے گروپ کا۔ 7واں گروپ، آخری گروپ، وہ ہے انذار کا، یعنی سورہ ملک سے شروع ہو کر پورا 29واں پارہ، پھر 30واں پارہ سورہ نبا سے شروع ہو کر سورہ کوثر تک۔ یہ مکی صورتیں ہیں، یعنی سورہ ملک سے سورہ کوثر تک مکی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد سورہ نصر سے سورہ ناس تک مدنی صورتیں ہیں۔ اس میں کچھ اختلاف ہیں، ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ تو یہ انذار ہے، یہ وارننگ والی صورتیں ہیں۔ قوموں کو ڈرایا گیا، قوموں کو وارن کیا گیا، ان کے اخلاق و کردار کو درست کرنے کی دعوت دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ توحید، رسالت، آخرت کے بغیر نظریات درست نہیں ہوتے، زندگیاں درست نہیں ہوتی، زندگی کا فلسفہ ٹھیک نہیں ہوتا، زندگی کا اورینٹیشن ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے آگے، ہم جیسے جیسے بات کریں گے، ایک پارے کا خلاصہ بیان کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ساری آیتوں کا ایک مرکز و محور ہے، اس کے اطراف اگر وہ آیتیں گھومتی ہیں تو اس کا مفہوم سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ توحید کسی اور صورت میں نہیں ہے، آخرت کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ سب صورتوں کے اندر توحید، رسالت، آخرت، اخلاق، یہ سارے مباحث آئیں گے، لیکن اس کا سینٹرل تھیم جو میں نے کہا، یعنی اگر اسے دیکھیں گے پوری صورتوں کو تو اس میں سے ابھرا ہوا مضمون، اس کا جو ڈومیننٹ سبجیکٹ ہے، اس کی بنیاد پر یہ گروپس کی تقسیم کی گئی ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ سارے قرآن کے اندر یہ جو بیسک مواد ہے، وہ مواد اور جو اس کا بیسک کنٹینٹ ہے، توحید، رسالت، آخرت، خدا کے سامنے جواب دہی، اخلاق و کردار کو درست کرنا، انسان کو اچھے بننا، آخرت کی تیاری کرنا، یہ سب پورے قرآن کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس گروپ کو سمجھنے کے نتیجے میں قرآن کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آگے ہم بتائیں گے کہ قرآن فہمی میں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ شان نزول کو ہم سمجھیں، آیتوں کا پس منظر کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے وہ سمجھیں، پھر کانٹیکسٹ کے بعد اسے کانٹیکسٹ سے باہر بھی سمجھنا ہوتا ہے۔ بعض آیتیں جس کا ایک مخصوص مفہوم ہے، اس کا ایک عمومی مفہوم نکالا جاتا ہے۔ آیتوں میں بار بار مخاطب بھی بدلتا ہے، مخاطب بھی بدل جاتا ہے، یعنی مخاطب ایڈریسر بدل جاتا ہے، مخاطب ایڈریسی بدل جاتے ہیں۔ کون خطاب کر رہا ہے، کبھی اللہ خطاب کر رہا ہے، کبھی رسول خطاب کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی فرشتہ بولتے ہوئے نظر آتا ہے، اور ایک ہی آیت کے اندر کبھی فرد کو ایڈریس کیا گیا، کبھی سماج کو ایڈریس کیا گیا، کبھی میل کو ایڈریس کیا گیا، کبھی فیمیل کو ایڈریس کیا گیا۔ یہ سب پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں قرآن کے سمجھنے میں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ایڈریسر کون ہے یہ ڈیفائن کریں، ایڈریسی کون ہے یہ ڈیفائن کریں، شان نزول کیا ہے یہ ہم ڈیفائن کریں اور یہ سمجھیں، اور عمومی آیتیں کیا ہیں، خصوصی آیتیں کیا ہیں، یہ سب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، کل سے ہم ایک ایک پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے بتا دیا کہ قرآن کی ترتیب کیا ہے، تدوین کیسے ہوئی، گروپس کی شکل میں کیسے اس کے مفہوم کو سمجھا جائے گا، اور اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس لیے ہمیں ہدایت پانا ہے، یہ علوم کا خزانہ ہے، اس لیے ہم کو اس رمضان میں علم حاصل کرنا ہے، اور زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں کو بدلیں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔